اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے معلوماتی سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ جو ہماری سیریز جاری تھی دجال کی حقیقت کے بارے میں، ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے مختلف سوالات اور شکوک و شبہات کا احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم بیان کر رہے تھے، تو کافی سارے سوالات کا پچھلی نشستوں کے اندر ہم نے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب آج کی اس نشست کے اندر ہم دجال کے حوالہ سے جو اس کو استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مزید سوالات رہتے ہیں کہ دجال کو قتل کون کرے گا، کہاں پہ اسے قتل کیا جائے گا، اور دجال سے بچنے کے لیے جو وظائف اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو چونکہ دجال کو استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ استدراج سے کیا مراد ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر ہم استدراج کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، اور ایک استدراج ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت کام صادر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کا عصا تھا اور وہ عصا سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اس طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات سے سرفراز کیا تھا۔ ان میں سے ایک معجزہ حضور کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درخت چل کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں اور کنکر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بے شمار معجزات سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا۔ تو جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام صادر ہو جائے، جو انسانی عقل میں آنے والا نہ ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اس کا ماننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی کرامات بھی حق ہیں، اور اللہ کے بعض اولیاء جو پچھلی امتوں کے اولیاء تھے ان کی کرامات کا ذکر اللہ کے قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی جن کا نام آصف بن برخیہ ہے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے فرمان پر آصف بن برخیہ نے بلقیس کے تخت کو سینکڑوں میل دور سے پلک جھپکنے سے پہلے اس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسمی پھلوں کا آپ کے پاس موجود ہونا، اور اصحاب کہف کا کئی 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، یہ اولیاء کرام کی وہ کرامات ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کے قرآن کے اندر آیا ہے۔ ایسے ہی اس امت کے اولیاء کو بھی اللہ نے کرامات سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ کا دریا کو رکا لکھنا اور آپ کے رکے پر آپ کے حکم پر دریا کا چلنا شروع کر دینا، اور آپ کا مدینہ پاک میں ہو کر مقام نہاوند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ملاحظہ فرما لینا، یہ کرامات میں سے ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان کہ میں پوری روئے زمیں کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہوتا ہے، ایسے میں پوری روئے زمیں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اولیاء کرام کی کرامات ہیں۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کا صادر ہو جانا، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کافر کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے
اسے استدراج کہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ فرعون نے 400 سال عمر پائی، لیکن 400 سال کی عمر میں فرعون کبھی بیمار نہیں ہوا، اسے کوئی مرض لائق نہیں ہوا، بلکہ پانی اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جہاں پر وہ کھڑا ہو جاتا پانی وہیں پر رک جایا کرتا تھا۔ یہ فرعون کو استدراج حاصل تھا۔ ایسے ہی نمرود کو، شداد کو بھی، اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ دجال کو بھی ایسے ہی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر بھی صادر ہوں گے جن کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرے گی، لیکن وہ کام ہوں گے، اور ان کو استدراجی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر ہم دجال کو جو استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی ان کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔